بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طالب کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ جو دور اسلام کے شروع کا تھا اس میں رسول کی حفاظت کی ہے، اور ایسی کی کہ رسول خدا نے ایک دن نہیں، 2 دن، 1 ہفتہ یا 1 مہینہ غم نہیں منایا، پورا سال غم منایا۔ شخصیت ایسی تھی۔ آخری وقت ہے جب رسول خدا کو پتا چلا نا کہ چچا جان چلے گئے، تو نہ جانے کس طرح اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے آئے ہیں اپنے چچا کے بدن پر، اور دایاں ہاتھ ان کے چہرے پر رکھا اور کہا، چچا جان کہ جب لوگ میرے مخالف تھے، جب کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا، تو آپ نے میری مدد کی۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزان محترم، سخت تھا رسول خدا کے لیے، رسول خدا کے لیے آسان نہیں تھا ایک ایسے محسن کا چلا جانا کہ جو ہمیشہ سے ڈھال تھی، ہر مشکل میں ڈھال تھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب رسول خدا کے چچا چلے گئے تو پروردگار نے کہا، اے محمد اب تم مکہ سے ہجرت کر جاؤ۔ یہ آسان نہیں ہے۔ جب تک ابو طالب تھے نہیں کہا، جیسے چلے گئے کہا اب تم ہجرت کی تیاری کرو، نہیں ہے جو حفاظت کرے گا۔ قربان جاؤں میں حضرت ابو طالب پر۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب حضرت ابو طالب رخصت ہوئے اور رسول خدا غمگین ہوئے، اور ایک وہ وقت ہے کہ جب رسول خدا جا رہے ہیں اور فاطمہ غمگین ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسا وہاں غم تھا شدید رسول خدا کو، یہاں بیٹی کو بھی شدید غم تھا کہ بابا آپ کے بعد صبت علیہ، اتنے غم پڑے میری ذات پہ کہ اگر روزے روشن پر پڑتے تو تاریکی میں بدل جاتے۔ اللہ، یا سیدہ، یا سیدہ، آپ کی بارگاہ میں شب جمعہ ہے، توسل کرنے سے آپ سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں ہے امام زمانہ تک پہنچنے کا۔ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ کو آپ کے بابا اور آپ کو آپ کے عزت حضرت ابو طالب کا واسطہ دے کر آئے ہیں۔ شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین ہے، ہمیں کربلا کی زیارت نصیب کر دیجئے گا۔ ہاں زادہارن محترم، یہ وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا، فریم ایک ہی ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ آخری وقت ہے، ایک شخص ہے۔ اب شخصیتیں بدل رہی ہیں، آخری وقت ہے۔ ایک وقت تھا حضرت ابو طالب اور رسول خدا، وقت نکلا، اب رسول خدا اور بی بی زہرا۔ اب پھر وقت بڑھا، اب حضرت سیدہ اور امام علی ہیں۔ ایک وقت ہے، کمرے میں کیا کہا، یعنی ایک ہی چیز ہے جو آگے جاتی جا رہی ہے۔ دیکھیں یہ کہاں تک جائے گی، خدا ہمت کرے کہ میں آپ کو کہیں تک پہنچا پاؤں۔ اب کہا کہ سب کو باہر نکال دو، علی سب کو باہر نکال دو۔ آپ رونا چاہتے ہوں گے نا، رونا تو ہمیشہ ہی ہے، اب روئیے گا۔ جب سب کو باہر نکالا تو وصیتیں شروع کی ہیں۔ کہا علی مجھے دفنا کر تھوڑی دیر قبر پر رک جائیے گا، جلدی مت چلے جائیے گا۔ اور پھر کیا کہا، کہاں علی یتیم بچوں کا خیال کیجئے گا، یتیم بچوں کا خیال کیجئے گا۔ عزیزان محترم، وقت پھر آگے بڑھا۔ اب یہی کائنات کا امام ہے، کوفہ ہے، اور کوفہ میں وہ بستر ہے، ایک زرد کپڑا خون سے لبا ہوا میرے مولا کی سر پر بندھا ہوا ہے، اور یہاں پر برابر میں وہ اولادیں ہیں۔ اب اصحاب آئے ہیں، گریہ شروع کیا۔ کہا گریہ مت کرو زور سے۔ کہا کیوں؟ کہا اس طرف میری بیٹی زینب ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا زینب نہ سن لے، میں قربان جاؤں مولا، یہاں پر زینب کا گریہ برداشت نہیں ہو رہا، آئیے شام میں آ کر اپنی بیٹی کو دیکھیے گا۔ ہاں زادہارن محترم، یہ وقت رکھیے گا۔ اس وقت بی بی نے کیا کہا، علی یتیموں کا میرے خیال رکھیے گا۔ وقت گزر گیا، جب پتا چلا نا کوفہ والوں کو کہ علی کو حکیم نے کہا ہے کہ دودھ پلاؤ، تو کوفہ کے یتیم دودھ کے پیالے لے کر آ گئے۔ جس کو بھی پتا چلتا
جانتا تھا باہر دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا۔ یہ وہی کوفہ ہے کہ جب علی کے یتیم آئے تو پھر لوگوں نے دودھ اور پانی نہیں دیا، عزیزان محترم، یا پتھر دیے یا زبان کے نیزے دیے یا کوفہ کی سختیاں دی۔ ارے جب پانی مانگتے تھے تو سامنے گرا دیتے تھے، اور یہی وجہ ہے بس ایک جملہ اور التماس دعا شب جمعہ ہے، امام زمانہ دعائے قنوت میں، اپنے سجود میں، اپنی رکوع میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ یا امام زمانہ آپ خود فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جس کے چہرے کے گالوں کا رنگ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک بدلتا رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بہرحال یہ دعا کے درمیان میں بھول نہ جاؤں کہ کل پروگرام 8 بجے شروع ہو جائے گا، سپیچ 8 بجے شروع ہو جائے گی 9 بجے تک، 9 سے 10 تک کل اعمال ہیں، شب معراج شب بعثت ہے، کل جمعے کا دن ہے، آپ کی سب کی چھٹی ہوگی غالباً، تو کوشش کریں جلدی آ جائیں تاکہ پروگرام ٹائم پر ختم ہو، اور چند رکعت اعمال ہے، کوئی اتنی بڑے زیادہ اعمال نہیں ہیں، زیادہ لوگ شریک ہو سکیں۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ایام کو درک کر سکیں۔ پروردگار ان ایام میں ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اس آنے کو، ہمارے اس سننے کو، ہمارے اس بولنے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ پروردگار تجھے محسن اسلام حضرت ابو طالب کا واسطہ کہ جو لوگ حاضرین محفل میں اپنی شرعی خواہشات لے کر آئے ہیں، حضرت ابو طالب کے صدقے میں انہیں جلد سے جلد قبول فرما۔ پروردگار تجھے اس محسن اسلام کا واسطہ جو بے اولاد ہیں، کیونکہ میرے اس پاک ہستی نے یتیموں کی کفالت کی اور رسول خدا کی کفالت کی، پروردگار ان کے صدقے میں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ پروردگار جو لوگ پریشان حال ہیں، بے روزگار ہیں، رزق کی تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، حضرت ابو طالب کی ان 3 سال سختیوں کا تجھے واسطہ، پروردگار ہمارے روزگاروں میں برکت عطا فرما۔ پروردگار جو قید اور بند اور اسارت میں ہیں، اس 3 سال کی قید اور بند اور اسارت، بہرحال وہ سختیاں اور سینکشن تھیں، پروردگار اس کے صدقے میں، وہ جو مشکلات میرے رسول نے جھیلیں، اس کے صدقے میں جتنے بھی لوگ اسیر ہیں ان کو جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مسلمان اسلام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، جشن کرتے ہیں، جہاں بھی ہیں، اس میں چاہے مومنین ہوں، چاہے انتظامیہ ہوں، چاہے کہیں اوقاف ہے، چاہے پولیس ہے، جو بھی اپنا جہاں جہاں بھی ڈیوٹی دے رہی ہے، گیٹ سے لے کر اس کمروں تک، جہاں بھی، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمیں اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو اس ماہ رجب کے صدقے میں پروردگار ان کو جلد سے جلد معاف کروا، ہمارے گناہوں کو ان پاک ہستیوں کے صدقے میں پروردگار انہیں صاف فرما، ہمارے ان سیئات کو حسنات میں بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے، ہم دنیا سے جھوٹ بول سکتے ہیں مگر تجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ پروردگار اپنے تیری اس علم اور قدرت کا واسطہ، پروردگار ہم پر اپنی نگاہ کرم اور لطف کرم کو بڑھا۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات معرومین، تمام علماء مراجع کرام اور محمد سبطین مرزا ابن مرزا دلاور حسین اور محرم نساء بنت علی محمد اور اپنے تمام معرومین کو، شب جمعہ ہے، میرے معرومین کو، شاکر بھائی کے والد کو، صابر بھائی اور جتنے بھی لوگ انتظامیہ میں خاص طور پہ یہاں کام کر رہے ہیں، ان سب کے معرومین کو یاد رکھتے ہوئے اور علامہ ذیشان حیدر جوادی کی برسی